اور اپنے بارے میں بھی کوئی سپر ہیومن ہونے کا کوئی تصور نہیں دیا، بلکہ آپ نے جو بھی انسانی سطح ہے وَأَنَا كُنْتُ نَاعِسًا، میں بھی اونگ ہی رہا تھا۔ اب اس پر جو ہے یہ سوال آیا ہے وہ کیا ہے؟ قال یا نبی اللہ ہے، اے اللہ کے نبی، حدثنی بعمل یدخلنی الجنۃ، مجھے تو وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ لا اسألک عن شیء غیرہا، میں اس کے سوا آپ سے کوئی چیز نہیں پوچھنا چاہتا، بلکہ یہی روایت جو ہے حضرت معاذ بن جبل سے مختصر روایت، یہ 40 نووی میں موجود ہے نمبر 29 پر، اس میں اضافی الفاظ ہیں، یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے آگ سے دور کر دے۔ لا اسألک عن شیء غیرہا، میں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں پوچھنا چاہتا۔ اب اس میں دیکھیے دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اصل دھن کس بات کی سوار ہونی چاہیے انسان کو، یہ ہے ہمارے سوچنے کی بات کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک دھن یہ بھی ہوتی ہے دین قائم ہو جائے، دین کی جد و جہد ہے، بھاگ دوڑ ہے، ہماری محنت کے نتیجے نکل رہے ہوں، یہ بھی دھن سوار ہوتی ہے، یہ بھی اچھی دھن ہے، لیکن یہ تابع رہنی چاہیے۔ اصل دھن ہونی چاہیے کہ دوزخ سے بچنا ہے اور جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے داخل کر دے۔ یہ اگر دھن نہیں ہے، کوئی اور دھن چاہے کتنی ہی اچھی ہو، کتنی ہی مطلوب ہو، کتنی ہی محمود ہو، اگر کوئی اور شے دھن کی حیثیت سے سوار ہو گئی ہے تو گویا کہ ایک درجے ہم نیچے ہیں، حقیقت سے پیچھے ہیں۔ اسی کو میں بیان کیا کرتا ہوں کہ جماعتوں کے ضمن میں جب نصب العین کا لفظ آتا ہے تو نصب العین میں سوائے اگر ہو، ہم نے اپنی تنظیم اسلامی میں تو نصب العین کی دفعہ رکھی ہی نہیں، لیکن یہ کہ نصب العین جس پر کہ نگاہ ٹکی ہوئی ہو، اگر نصب العین کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک شے ہونی چاہیے، اور وہ ہے آخرت کی فلاح اور اللہ کی رضا۔ اس میں دنیا میں دین کا غلبہ بھی نصب العین میں شامل نہیں ہے۔ اس کو جب نصب العین بنا لیا جاتا ہے تو پھر بائی ہک اور بائی کروک، پھر آدمی جو ہے سیدھے راستے سے نہیں، سیدھے راستے سے اگر گھی نہیں نکلتا ہے تو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالو، بائی ہک اور بائی کروک، آئی ہیو ٹو ریچ دیٹ پلیس۔ تو یہ چیز در حقیقت تو یہ نظری طور پر یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ چنانچہ جماعت اسلامی کے دستور میں یہ الفاظ ہیں کہ ہمارا نصب العین آخرت میں اللہ کی رضا اور دنیا میں دین کا غلبہ ہے۔ یہ میرے نزدیک غلطی ہے۔ نصب العین کی دفعہ میں سوائے اس کے کچھ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے غلبے کی جدوجہد فرائض میں داخل ہے۔ فرض نماز ہے، نماز نصب العین تو نہیں ہے نا۔ فرض روزہ ہے، روزہ نصب العین تو نہیں ہے۔ فرض زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ نصب العین نہیں ہے۔ فرض حج ہے، حج نصب العین نہیں ہے۔ تو یا تو یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اس کو فرائض کی فہرست سے بھی خارج کر دیا کہ وہ فرض ہی نہیں رہا، اقامت دین کی جدوجہد فرض ہی نہیں۔ ایک تو کب یہ ہوئی، یہ تفریط ہو گئی، اور افراط کیا ہوا کہ اس کو نصب العین کا درجہ دے دیا۔ تو دونوں چیزیں غلط ہیں، ایک افراط ہے، ایک تفریط ہے، ایک میں بہت آگے بڑھ جانا ہے اور ایک میں اس سے اصل مقام سے بھی نیچے گرا دینا ہے۔ نصب العین صرف آخرت کی فلاح اور نجات اور اللہ کی رضا، نصب العین اس کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طریقے سے اقامت دین کی جدوجہد کے لیے جماعت کا التزام شرط ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اس طریقے سے چین بن جائے گی۔ لیکن یہ کہ اس کے لیے یہ جو یہاں پر جو خاص بات تھی کہ انہوں نے جو تین چیزیں کہیں، قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، وہ کیا چیز ہے؟ چیز صرف یہ ہے کہ حدثنی بعمل، مجھے وہ عمل بتا دیجئے، یدخلنی الجنۃ، جو مجھے جنت میں داخل کر دے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا دوسری روایت میں اضافی الفاظ ہیں، ویباعدنی من النار، اور مجھے آگ سے دور کر دے۔ لا اسألک عن شیء غیرہا، اس میں بھی نوٹ کیجیے کیا بات آ رہی ہے۔ حضور نے تو کھلا دیا ہے، کھلا چوائس دیا، جو چاہو پوچھو، لیکن ان کے نزدیک 100 سوالوں کا ایک سوال ہے ہی یہ۔ باقی وہ فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں حضور سے کہ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا، مجھے تو ایک ہی دھن سوار ہے، اور وہ دھن اس طرح سوار ہے کہ قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی۔ دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے، حضرت معاذ بن جبل صحابی ہیں، اور صحابی بھی چوٹی کے صحابی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں چند صحابہ ہیں جن کے بارے میں افعل التفضیل کا صیغہ آیا احادیث میں، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔
ارحم امتی بے امتی ابو بکر، اشدہم فی امر اللہ عمر، اکثرہم حیاء عثمان، اقضاہم علی، اقرأہم ابی بن کعب، اصدقہم لہجۃ ابو ذر، عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ میرے علم کی حد تک اور کسی کے لیے یہ افعال التفضیل کا صیغہ نہیں آیا، تو گویا کہ چوٹی کے ان 7 صحابہ میں سے ہو گئے، اور نہیں تو زیادہ چلیے 20-25 صحابہ میں سے ہوں گے، لیکن ان کو بھی فکر دامنگیر ہوئی۔ اس کا کنٹراسٹ ببی تفاوت رہ اس کچھ آستاب کجا، ہم نسلی اسلام کے اوپر بھی جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ جنت تو گویا کہ ہماری موروثی جو ہے، جاگیر ہے، وہ تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے، کچھ بھی ہو جائے، اور وہ بھی صرف موروثی اسلام کی بنیاد پر۔ نہ اس کے لیے کوئی اثار ہے، نہ اس کے لیے کوئی قربانی ہے، نہ اس کے لیے کوئی جاں فشانی ہے، نہ اس کے لیے کوئی سرفروشی ہے، تو اور مقام اپنا یہ کہ گویا کہ شفاعت باطلہ کا ایک تصور ذہنوں پر ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے نچنت ہے پوری امت، گویا کہ ہمارے لیے تو جنت بنائی گئی، ہمارے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور بالکل وہی کیفیت کہ جہنم میں اگر جھونکے بھی گئے تو چند دن کے لیے پھر ہمیں نکال دیا جائے گا۔ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، وہی جو عقیدہ، غلط عقیدہ اور وشفل تھنکنگ، امانی جو بنی اسرائیل کے تھے، یہود کے تھے، وہ ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ تو یہ نقطہ بہت نوٹ کرنے کا ہے کہ حدثنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے بتائیے وہ عمل جو مجھے داخل کر دے جنت میں، اور اضافی الفاظ ویباعدنی من النار، اور مجھے دور کر دے جہنم سے۔ لا اسألک عن شیء غیرہا، میں اس کے سوا آپ سے اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا۔ قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر دیکھیے تحسین فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخن 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 بخن، یہ تحسین کا کلمہ ہے عربی زبان میں، بہت اچھا بہت اچھا، لیکن میں یہ بھی بتایا کرتا ہوں کہ ہم بھی کہتے ہیں بہت خوب بہت خوب، تو بہت کا بے لے لیجئے، خوب کا خے لے لیجئے، تو یہ بخ بن گیا۔ بہت خوب سے گویا کہ اس کے انیشیلز بن گئے بخن بخن، بہت خوب بہت خوب۔ لقد سألت بعظیم، لقد سألت بعظیم ثلاثا، تم نے اے معاذ یقیناً بہت بڑی بات پوچھی ہے، تم نے اے معاذ یقیناً بہت بڑا سوال کیا ہے، یقیناً تم نے اے معاذ بہت وہی بات پوچھی ہے جو پوچھنے کی ہے، وہی سوال کیا ہے جو کرنے کا ہے، ثلاثا 3 مرتبہ۔ لقد سألت بشیء عظیم، لقد سألت بعظیم، لقد سألت بعظیم، تم نے معاذ، اب یہ شاباش دینے کا انداز ہے، یہ بھی یعنی کسی بھی استاذ کے لیے، مربی کے لیے، اپنے کسی شاگرد کے لیے شاباش کا انداز جو ہوتا ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ثلاثا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ، اور یہ یقیناً بہت آسان ہے، مگر کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کر لیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنے کسی عمل پر ناش نہیں ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی کسی شخص کو خیر جو آگے آئے گا کہ وہ خیر کیا ہے اور وہ عمل کیا ہے، اس کی توفیق مل رہی ہو، تو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ انہ لیسیر علی من اراد اللہ بہ الخیر، وہ یقیناً بہت آسان ہے، بہت ہلکا ہے ایسے شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کر لیا ہو۔ فلم يحدثه بشيء الا قاله 3 مرات حرصا لكي ما يتقنه عنه، تو کوئی بات حضور نے نہیں ارشاد فرمائی حضرت معاذ سے مگر یہ کہ اسے 3 مرتبہ دہرایا، ہر کلمے کو 3 مرتبہ آپ نے تکرار کے ساتھ۔ حالانکہ عام مجالس میں تو ہم اس کا یہ سبب سمجھتے ہیں کہ ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے اور کوئی لاؤڈ سپیکر تو ہے نہیں، تو حضور داہنی طرف رخ کر کے فرماتے تھے، پھر یہ کہ سامنے رخ کر کے فرمایا تاکہ اب جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ان کو سمجھ میں آ جائے، پھر بائیں طرف رخ کر کے اسی کو دہرایا تاکہ بائیں ہاتھ والوں کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے، چونکہ آدمی ایک ہی ہے، کوئی مجمع نہیں ہے، تو یہاں تکرار کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ جو ہے بیان کی گئی، حرصا لکی ما یتقنہ عنہ، اس لالچ میں، اس خواہش میں کہ وہ الفاظ حضرت معاذ کو جو کہ تو یاد ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تاکہ ان میں کوئی رد و بدل نہ ہو، اور وہ الفاظ جو ہیں جو کہ تو امت کو منتقل ہو جائیں، اس لیے کہ اب جو جوابات آ رہے ہیں، ایک جواب آپ نے دیا، پھر خود آپ مزید کچھ فرمائیں گے، تو یہ ہے اصل میں کہ جو حکمت دین کا ایک بہت عظیم خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بہتر انداز میں
مستفید ہونے کی توفیق